بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ماہ رمضان مبارک کی 29 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے، مئی مہینے کی 23 تاریخ ہے اور سن 2020 عیسوی ہے۔ پورے ملک میں لاک ڈاؤن کا دور ہے اور کرونا وائرس کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس وبا سے تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے اور انسانوں کو اللہ کی قدرت کو پہچان کر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ کل اس موضوع پہ گفتگو چل رہی تھی کہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو اپنی طبیعت کے اندر کچھ تبدیلی محسوس کرتا ہے، اس کے اندر کچھ خواہشات ابھرتی ہیں، اس کا اندر کا سیکسول جذبہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ اب ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے نکاح کا انتظام کریں۔ اب نکاح میں کیسا زندگی کا ساتھی ہونا چاہیے، کس کا انتخاب کریں، اس سے متعلق کچھ باتیں ہوئی تھیں۔ آج ہمیں اسی موضوع کو آگے بڑھانا ہے اور اس بات پر غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ پاک نے نکاح کی نعمت دے کر انسانوں کو کس طرح سے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو نکاح کے مقاصد میں ایک مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے شوہر اور بیوی دونوں کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ خاوند بیوی کے ذریعے سے گناہ سے بچتا ہے اور بیوی خاوند کے ذریعے سے گناہ سے بچتی ہے۔ وہی خواہشات، وہی ضرورتیں جو یہ نکاح کے بعد تنہائی میں پوری کرتے ہیں، اگر مان لو یہ نکاح نہ ہوتا تو یہ حرام کاری ہوتی، یہ زنا کاری ہوتی، تو اللہ پاک نے کتنا کرم فرمایا کہ نکاح کے دو بول بول کر اللہ پاک نے دونوں کے لیے تنہائی کی ملاقات کو حلال اور جائز قرار دے دیا۔ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت ہے۔ جس وقت اللہ کا نام لے کر نکاح ہوتا ہے تو اس نام کی برکت یہ ہے کہ حرام چیز جو ہے وہ حلال بن جاتی ہے۔ ایک فقہ کا اصول ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب حلال، حلت اصل ہے، اس میں حلال ہونا اصل ہے۔ اگر کوئی چیز اس کو حرام کہے تو اس کو دلیل دینی پڑے گی کہ اس دلیل کی وجہ سے یہ حرام ہے۔ مثلا سبزی ہے، بھاجی ہیں، اسی طرح سے فروٹ ہیں، ان میں حلت اصل ہے، اصل حلال ہونا اصل ہے۔ اگر کوئی ان کو یہ کہے کہ حرام ہے، یہ چوری کے ہیں، یہ کسی چھین کے لائے ہیں، تو اس کو دلیل دینی پڑے گی کہ یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے اور نفی نفسی حلال ہے۔ لیکن نکاح اور گوشت یعنی جانور، ان دونوں چیزوں کے اندر حرمت اصل ہے۔ مثلا کسی کی لڑکی کسی کے لیے حلال نہیں ہے، اس کو چھیڑنا، اس کو دیکھنا، اس کو ٹچ کرنا حلال نہیں ہے، اس میں حرمت اصل ہے۔ اسی طرح جانور ہے، بکری ہے، بکرا ہے، بھینسیں ہیں، مثال کے طور پر جتنے معقول اللحم جانور ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، وہ جاندار ہے، تو حرمت، اس کے اندر حرمت اصل ہے۔ لیکن جب اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا جاتا ہے وہ حرمت حلت سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کا نام لے کر نکاح پڑھا جاتا ہے، دو لفظ بولے جاتے ہیں، اللہ کا نام درمیان میں آتا ہے، وہ اس نکاح کے ذریعے سے، ان دو بولوں کے ذریعے سے وہ جو حرام تھا وہ حلال ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نام کی برکت ہے۔ تو نکاح کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ آدمی اس کے ذریعے سے گناہوں سے بچتا ہے، میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے ذریعے سے گناہوں سے بچتے ہیں۔ دوسرا نکاح کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح تو گویا آدھا ایمان ہے۔ تو آدمی نکاح سے پہلے چاہے جتنی تسبیحات پڑھے، چاہے جتنے ذکر و اذکار کرے، چاہے جتنے اعمال کرے، لیکن نکاح نہیں ہے، بہرحال وہ اپنے
آدھے ایمان پر ہے۔ تیسرا مقصد نکاح کا یہ ہے کہ دونوں باعزت زندگی گزارتے ہیں۔ کوئی اللہ پاک نکاح کے ذریعے سے میاں بیوی کو باعزت بنا دیتے ہیں۔ بیوی خاوند کے ذریعے سے باعزت ہوتی ہے اور خاوند اپنی بیوی کے ذریعے سے باعزت ہوتا ہے۔ چوتھا مقصد یہ کہ دونوں کے ذریعے سے زندگی کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، غم ہلکے ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اکیلا آدمی ہو بہت سے ٹینشن ہوتے ہیں، بہت سی تکلیفیں ہوتی ہیں، کوئی اس کا بوجھ ہلکا کرنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن جب نکاح کر لیا، میاں بیوی اکٹھے ہو گئے، تو ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد دلاتے ہیں، اعتماد دلاتے ہیں، تو بہت سارے ٹینشن، بہت سارے غم، بوجھ ہلکا ہوتا ہے نکاح کے ذریعے سے۔ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نکاح کے ذریعے سے اولاد کا حصول آسان فرماتے ہیں۔ لہذا نکاح کے بعد میاں بیوی کی پہلی تمنا یہ ہوتی ہے اللہ پاک ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد عطا فرمائے، ہنستا کھیلتا ہمیں کھلونا عطا فرمائے۔ اور یہ صرف عوام ہی کو تمنا نہیں، بلکہ وقت کے انبیاء کرام نے بھی اس کی تمنا کی۔ اور حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی اور تڑپ کے ایسی دعا مانگی کہ رب کریم کو ترس آ گیا ان کے اوپر۔ اور ایک مقصد یہ کہ نکاح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زندگی کو پرسکون فرما دیتے ہیں۔ اب جب نکاح کے ذریعے سے اتنے سارے مقاصد حاصل ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے اگر میاں بیوی اگر کسی وجہ سے ایک دوسرے سے کچھ وقت کے لیے تھوڑا ناراض بھی ہو جائیں تو دونوں کو چاہیے کہ وہ حکمتوں کے ساتھ اس میں بجائے تیسرے آدمی کو انٹرفیئر کرانے کے خود ہی آپس میں اس کو سمجھ لیں۔ ویسے قرآن پاک میں خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عورتیں میاں بیوی کے لیے عورت اور مرد دونوں کا تعلق ایسا ہے جیسے لباس کا تعلق۔ عورت مرد دونوں کے دونوں ایسے ہیں جیسے ایک دوسرے کے لیے لباس، گویا اللہ تعالیٰ نے عورت مرد کو ایک دوسرے کے لیے لباس بنایا۔ تو لباس اس کو کہتے ہیں جو جسم کے قریب ہوتا ہے، جو جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ لہذا لباس اور جسم کے درمیان کوئی اور چیز نہیں ہوتی ہے، اور کوئی چیز آتی ہے تو آدمی اس کو نکال کر پھینکنے کا مکلف ہے۔ مثلا کپڑے اور جسم کے بیچ میں کوئی کیڑا آ جائے تو آدمی اس کو دور کرتا ہے، کوئی مٹی کنکر آ جائے، کوئی تنک آ جائے تو آدمی اس کو دفع دور کرتا ہے۔ تو میاں بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ لباس بن کر ایک دوسرے کے لیے رہیں، یعنی اس کے اپنے تعلقات کے بیچ میں کسی تیسری چیز کو انٹرفیئر نہ کرنے دیں۔ اللہ کی شان، آج کل گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے میاں بیوی روٹھ کے ایک دوسرے سے منہ پھرا کر سونے لگتے ہیں۔ اب ان کو کوئی منانے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، تو ان دونوں کو چاہیے کہ وہ ذمہ دارانہ زندگی گزاریں۔ شوہر کے اندر حوصلے ہونے چاہیے کہ وہ اس کو منا لے، بیوی کے اندر یہ حوصلے ہونے چاہیے کہ وہ ان کی خوشامد کر لے، اور بڑے اچھے انداز سے، چڑچڑے انداز سے نہیں، اس میں اخلاص بھی ہو، محبت بھی ہو، اپنائیت بھی ہو، اور اس انداز سے کہیں کہ پلیز آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیجیے، میری ذات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے۔ اب بیوی اگر لجاجت والے عاجزانہ انداز سے اگر اس طرح سے کہے گی تو بہرحال مرد ہے، اس کا دل بھی نرم ہو جائے گا۔ اور اگر بیوی ناراض ہو گئی ہے تو مرد کو مردانہ حوصلے استعمال کرنے چاہیے کہ بیچاری صبح سے شام تک میرے لیے کھانا پکاتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، گھر کو سنوارتی ہے، گھر کو جھاڑو پوچھا دیتی ہے، اتنے سارے کام کرتی ہے۔ اب اگر وہ کسی بات پر مجھ سے ناراض ہو گئی تو پھر میں مرد کس کام کا؟ تو کیا میں اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتا اس کی بات کو؟ تو بہرحال مرد بڑے حوصلوں کے ساتھ اس کو محبت کے ساتھ خوش کر لے۔ ویسے عورتوں کو خوش کرنا، عورتوں کو منانا بہت ہی آسان کام ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے آنسو بھی پلکوں پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی ہنسی بھی ناک پہ رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ معمولی سی گدگدی کر دو، معمولی سی کوئی ایسی بات کہہ دو، بس یہ کھلکھلا کے ہنس پڑتی ہے۔ اس لیے عاجز ازراہ ظرافت یہ کہا کرتا ہے کہ اگر کوئی بیوی غصہ ہو رہی ہو، مثال کے طور پہ کھانا نکال رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، غصہ ہو رہی ہے، تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھا کرے،
अब वो फौरन आगे से पूछे कि क्या देखते हो मेरे चेहरे, तो शोहर फौरन कह दे कि देख, मैं ये देख रहा हूँ कि जब तुम गुस्से में इतनी खूबसूरत लग रही हो तो अगर मुस्कुरा दो तो कितनी अच्छी लगोगे। बस इतना कहना होगा कि वो तो फौरन जो है खिलखिला के सामने ना हंस पाए, तो जाहिर मुंह फिराकर जो है वो हंसने लगेंगी। तो जिधर को मुंह है आप भी उधर को तशरीफ ले जाइए और मुंह देख लीजिए, ताकि दू बदू जब जियारत हो जाए हंसते हुए चेहरे की तो सारे गमी हल्के हो जाएं। तो इस तरह से भी तो घर में खुशियां बटोरी जा सकती हैं। बहरहाल हमें तो खबर पहुंचती रहती है कि रमजान मुबारक के मुबारक महीने में आइन इफ्तार के मौके पर मियाँ बीवी लड़ पड़ते हैं, और मामूली बात पर कि मैंने तुम्हें कहा था कि समोसे जो है तुमने क्यों नहीं तले, मैंने तुम्हें कहा था कि आज भजिए बनाना, भजिए तुमने क्यों नहीं बनाई। वो कहती है कि आज ईद की तैयारी है तो मैंने पूरे घर को झाड़ू पोछा दिया है, मैंने पूरे घर को साफ किया है, बेडशीट तब्दील की है, तो इसलिए बहुत थकन हो गई थी, तो आज सिर्फ शरबत पे इक्तिफा किया है और दूसरे फ्रूट हैं, तो अगर आज शरबत जो है आज हमने भजिए नहीं बनाई, पकौड़ी नहीं बनाई, या इसी तरह से आज समोसे नहीं तले, तो इसमें क्या हर्ज हो, रोजाना तो अल्लाह पाक ने खिलाए हैं कि बस मुझे इफ्तार नहीं करना, अब वो एक तरफ को चला जाए, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। और फिर जब ये झगड़े छोटे छोटे मासूम बच्चों के सामने होते हैं तो बच्चे सहम जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं, और कई मरतबा बाप की तस्वीर उनके जहन में बड़ी भयानक बन जाती। वो अम्मी से मीठी मीठी बात करेंगे, अम्मी तुम बहुत अच्छी हो, अब्बू अच्छे नहीं है, अब्बू बदल दो। कई मतलब मासूम बच्चे तो ये तक अल्फाज कह देते हैं, अब्बू बदल दो, ये अब्बू को बेच दो। अब क्या करें, अब्बू बिकते भी तो नहीं है, सारी दुनिया का स्क्रैप बिक रहा है, लेकिन ऐसा ये स्क्रैप ऐसा है कि ये बिकता भी नहीं। बहरहाल अल्लाह ताला से हम हमेशा अपने दुआओं में चीज को मांगे, अल्लाह हमें हुस्न अखलाक के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, एक दूसरे की बात को सुनने और समझने के साथ जी उस पर अमल दरामद करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह मुस्बत अंदाज से जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ये सब चीजें हम अल्लाह से मांगे। नीज कई मरतबा मियाँ बीवी घर में सिर्फ अकेले नहीं रहते, बल्कि शोहर की वालिदा भी होती हैं घर के अंदर, शोहर के वालिद भी होते हैं, उसकी बहन भी होती हैं। अब जाहिर है कि जब इतने सारे अफराद हों तो कुछ ना कुछ खटपट तो जरूर होती है। जैसे एक टोकरे के अंदर आप कुछ बर्तन रख दो तो बर्तन आपस में कुछ ना कुछ तो आवाज करते हैं, इसी तरह घर के अंदर कुछ ना कुछ आवाज तो होती है, इसलिए कि सबके सब बोलने वाले होते हैं, गूंगे तो होते नहीं। अब इस सूरत में बहुत हिकमत की जरूरत है, सबकी तबीयतों को पहचान कर उसके तबीयत के एतबार से बिहेव करना, ये बड़ी हिकमत जो है इसके लिए दरकार होती है। ये अल्लाह के लिए अल्लाह ताला से ये चीज कसरत से मांगनी भी चाहिए, अल्लाह किसके साथ में किस तरह का बर्ताव करूं, या अल्लाह ये समझ बूझ मुझे अता फरमा दीजिए। कहते हैं कि एक मरतबा एक हकीम के पास एक नौजवान औरत आई, ज़ारो क़तार रोते हुए, और हकीम साहब के पास बैठकर बड़ी आजिज़ाना अंदाज से रोते हुए ये बात की, हजरत हकीम साहब आप मुझे एक जहर की पुड़िया दे दो, एक मुझे जहर की पुड़िया दे दो, और मेरी इज्जत के अलावा जो तुम मुझसे मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। हकीम ने कहा बेटी रोना धोना तो बंद करो और मुझे पुरसुकून होकर बताइए कि आखिर जहर की जरूरत तुम्हें क्यों पेश आई। अब उसने अपने आंसुओं पर काबू पाया, जज्बात पे काबू पाया और कहा हकीम साहब मैं ऐसी एक मजलूम औरत हूं कि मुझसे ज्यादा आसमान की छत के नीचे कोई मजलूम होगी भी नहीं। मेरी शोहर मेरी सास जो है मुझसे ये मुतालबा करती है, ये काम बताती है, ये कहती है ऐसा करो इनको, मैं आजिज आ गई मुझसे। हकीम साहब ने सारी बात सुनी और पूरी तफसील सुनने के बाद एक फैसला सुनाया और कहा कि बेटी अल्लाह पाक ने तुम्हें बिल्कुल सही जगह पे पहुंचाया, और तुम्हारी बात सुनने के बाद मुझे लग ये रहा है कि वाकई उस सास को जिंदा रहने का जमीन पर बिल्कुल हक नहीं है, उसको तो जेरे जमीन चले जाना चाहिए, और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, उसको मारने में मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। लेकिन चंद बातें मेरी जरा सुन लो, अगर मैं कोई ऐसा हार्ड पॉइजन तुमको दे देता हूं, ऐसा फुल पॉइजन दे देता हूं, ऐसा जहर कि तुम उसकी पुड़िया लेकर जाओ और बुढ़िया को खिला दो और बुढ़िया फौरन मर जाए, तो फौरन सब शक का दायरा है तुम्हारी तरफ जाएगा, शक की सुई तुम्हारी तरफ जाएगी,
اور تمہیں 2 ڈنڈے پڑیں گے، تم میرا نام آسانی کے ساتھ لے دو گے، تو میں بھی مروں گا تم بھی مرو گے، میں بھی پھنسوں گا تم بھی پھنسو گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بڑھیا مرنی تو ضرور چاہیے، لیکن ایسی صحت سے نہیں کہ جاتے کے ساتھ ہی وہ اثر کر دے، بلکہ سلو پوائزن میں تمہیں دیتا ہوں، روزانہ ایک ایک پڑیا اس کو کھلایا کرو، اور 40 دن کی 40 پڑیا میں بنا کے دیتا ہوں، 40ویں دن 40ویں پڑیا ختم اور بڑھیا بھی ختم، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اب یا تو وہ روتے ہوئے آئی تھی، اور یہ بات سن کر حکیم صاحب کی وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی کہ حکیم صاحب جلدی کرو، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ کہا نہیں، ابھی بات پوری نہیں ہوئی، اور سنو۔ ایک تو یہ کہ تمہیں روزانہ سونے سے پہلے دودھ میں اس کو یہ پڑیا ملا کر دینی ہے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جس دوران یہ دوائی چلتی رہے آپ جو ہے اتنی خدمت کریں، اس کی اتنی خدمت کریں کہ جو 40ویں دن بڑھیا مر جائے تو کسی کے فرشتوں کو بھی اس بات کا احساس نہ ہو کہ اس کے مارنے میں تمہارا ہاتھ ہے، یہ جو تم نے زہر کی پڑیا دی اس کی وجہ سے ماری ہے، بلکہ لوگ تمہاری اس خدمت کی وجہ سے اس کے مرتے وقت یہ سوچیں کہ بھائی ان میں آپس میں جھگڑا ہوا کرتا تھا، لیکن یہ تو ماضی کی داستان بن گئی، تو بہت پرانی بات ہو گئی، اب تو ہم دیکھ رہے ہیں 2 مہینے سے یہ ایسے شیر و شکر بن کے رہ رہے ہیں محبت سے کہ اس کا تو تصور نہیں ہو سکتا کہ اس نے کچھ کیا ہو۔ لہذا روزانہ امی امی کہہ کے پکارو، امی کھانا کھا لو، امی تم آرام کر لو، امی لاؤ تمہارے سر میں جوں دیکھ لوں، لاؤ تمہارے سر میں تیل لگا دوں، دیکھو میں کپڑے دھو رہی ہوں، تم بھی کپڑے نکال دو تاکہ یہ کپڑے بھی دھل جائیں، صاف ستھرے کپڑے دھل کے رکھے ہوئے ہیں، پریس کر کے رکھے ہوئے تو ان کو پہن لو۔ تو جب تم اس طرح سے کرنا شروع کرو گی تو کسی کو بھی دائیں بائیں یہ پتہ نہیں چلے گا، یہ شبہ نہیں ہوگا کہ اس کے مارنے میں تمہارا ہاتھ۔ اللہ کی شان، وہ پڑیا لے کر گئی بڑی خوش، اور اس نے جب پوچھا کہ اس کی قیمت کیا چکانی ہے، کہا پہلے بڑھیا کو مرنے دو، اس کا کریا کرم ہونے دو، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ اب یہ گئی، اب روزانہ اس نے دودھ میں ملا کر سونے سے پہلے یہ پڑیا دینی شروع کر دی، اور روزانہ امی آرام کر لو، امی تم تھکی ہوئی ہو، امی لاؤ تمہارے پیر دبا دوں، لاؤ تمہارے سر پہ تیل رکھ دوں، لاؤ امی دیکھو تمہارے سر میں جوں تو نہیں ہے، امی میں نے تمہارے کپڑے دھو دیے ہیں، پریس کر کے رکھے ہیں، تم نہا لو، پانی بھرا ہوا ہے، غسل خانے میں بالٹی رکھی ہوئی ہے، تولیہ لٹکا ہوا ہے، اور یہ کپڑے مجھے دے دو تاکہ یہ میں واشنگ میں ڈال دوں۔ اب جب اس نے ماں ماں کہنا شروع کیا، اللہ کی شان، خیر وہ بھی تو ایک تڑپتے ہوئے دھڑکتا ہوا دل رکھنے والی تھی اپنے سینے میں، اس نے اس کو بیٹی بیٹی کہہ کے پکارنا شروع کیا۔ اب جو وہ کہتی امی تک نہیں بیٹی، کل بھی تم نے بہت کام کیا، آج بھی اب تم آرام کرو، اب اس طرح کا بھی ہونے لگا، یہاں تک کہ 15-20 دن کی وہ پڑیا کھلائی تھی، اب اس کے بعد پڑیا زہر کی کھلانی اس نے بند کر دی جو حکیم نے دی تھی، اور 2-3 دن کے بعد وہ حکیم صاحب کے پاس پھر روتے ہوئے گئی۔ حکیم صاحب نے کہا کیا ہوا، پڑیا مر گئی، کیا بات ہے؟ کہا حکیم صاحب اللہ کے لیے مجھے کوئی ایسی اب دوائی دو جس سے زہر کا اثر ختم ہو جائے، جو اینٹی پوائزن ہو۔ کیا مطلب؟ کہ نہیں حکیم صاحب اللہ کے لیے مجھے آپ ایسی دوائی دے دو تاکہ وہ زہر کا اثر ختم ہو جائے، میں نے کل 20 پڑیا کھلائی اور 3-4 دن سے تو میں نے پڑیا کھلائی بھی نہیں۔ وہ جو دن میں آپ کے پاس دکھی دل سے آئی تھی، اصل میں اس زمانے میں معاملہ ہی بڑھیا کا کچھ اس طرح کا تھا، لیکن جب سے میں نے یہ پڑیا دینی شروع کی اور جب سے میں نے اس کو امی امی کہہ کے پکارنا شروع کیا، اس نے مجھے بیٹی کا درجہ دے دیا، اور اب جب وہ مجھے بیٹی بیٹی کہہ کے پکارتی ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ 40ویں دن جب اس کا جنازہ اٹھے گا تو جو مجھے بیٹی کہنے والی ماں بنی ہوئی ہے، تو وہ جب اس کا جنازہ اٹھے گا تو اس دن میرے پہ کیا گزرے گی۔ اس لیے حکیم صاحب میں اس کو مرتے ہوئے اور جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتی، اللہ کے لیے اس زہر کا تریاق کوئی مجھے دے دو۔ حکیم صاحب نے کہا کہ بیٹی دیکھو، رونا دھونا تو بند کرو اور اب سکون کے ساتھ میری طرف متوجہ ہو، جو میں بات کہوں اس کو سنو دھیان سے۔ پہلے دن جب تم میرے پاس آئی تھی اور تم نے پوری داستان سنائی تھی تو میں اس سے یہ سمجھا تھا کہ اصل میں مس میچ کا جھگڑا ہو رہا ہے، وہ تمہاری بات نہیں سمجھ رہی اور تم اس کی نہیں سمجھ رہی، وہ تمہیں جس مقام پر اتارنا چاہ رہی ہے، جس طرح سے تم سے کام لینا چاہ رہی ہے، تم ویسا نہیں کر پا رہی، اور تم یہ چاہ رہی ہو کہ میرے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرے، وہ ایسا نہیں کر پا رہی، تو تم اس کی وجہ سے پریشان، وہ تمہاری وجہ سے پریشان۔ پریشان صرف تم ہی نہیں تھی، پریشان وہ بھی تھی اپنے گھر میں۔ تو میں نے تمہیں زہر کی پڑیا کے نام سے جو پڑیا دی تھی، ایک تو مطمئن ہو جاؤ کہ وہ زہر کی پڑیا نہیں تھی، وہ تو طاقت کی پڑیا تھی۔
لیکن زہر کے نام سے اس لیے دی تھی کہ تم اس دن میری دکان سے اٹھنے والی نہیں تھی جب تک کہ زہر کے نام سے تمہیں پڑیا نہ دی جائے. تم تو آئی تھی اس پورے ارادے کے ساتھ کہ اس کو مارنا ہی ہے. لہذا وہ تو تم مطمئن رہو, وہ جو باقی ہے وہ بھی کھلا دو, وہ تو طاقت کی پڑی تھی, انشاءاللہ نہیں مرے گی. رہی بات اصل دوا جو تھی تمہارا, وہ باتیں تھی جو میں نے اس دن تمہیں سمجھایا تھا. میں نے سوچا کہ اصل میں یہ جو مس میچ ہو رہا ہے اس کو ختم کرنا ہے. جب میں نے تمہیں بتایا کہ بیٹی تم اس کی خوب خدمت کرو اور اس کو امی امی کہہ کے پکارو, تو اصل علاج تھا. جب تم نے اس کی خدمت کرنی شروع کی اور امی امی کہہ کے پکارنا شروع کیا تو اس نے بھی اپنا رویہ بدل دیا. اس نے جب دیکھا کہ بیٹی بن کر میری زندگی گزار دی ہے, مجھے ماں کہہ کے پکار دی ہے, میرا حق ادا کر دی ہے, مجھے راحت پہنچا رہی ہے, تو بھلا میں اس کو بیٹی کیوں نہ کہوں. تو اس نے بیٹی کا درجہ دے کر جو ہے بات کرنی شروع کی. اب یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ ساس بہو میں ہوتے ہیں, بیٹی اور ماں میں نہیں ہوا کرتے. اللہ اکبر کبیرہ, کتنی پیاری بات. یہ جو ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں یہ تو گویا اجنبیوں کے ہوتے ہیں. تو جب ساس بہو بن کر رہو گے تو وہ تو اجنبی بن گئے تم, اور جب ماں اور بیٹی بن گئی تو اپنائیت ہو گئی. ماں بیٹی میں اگر کوئی معمولی بات تربیت کی ہو بھی جائے تو بیٹی اس کو ماں کی بات سمجھ کر اس کو زہر نہیں سمجھتی اپنے لیے, وہ سمجھتی ہے کہ یہ میری ماں ہے, میں نے اس کے پیٹ میں 9 مہینے پیر پھیلائے ہیں, میں نے اس کی چھاتی سے دودھ پیا ہے, اس نے غلام بے دام بن کے میری خدمت کی ہے, مجھے نہلایا ہے دھلایا ہے, میری تربیت کی ہے, میرے اندر ہمیشہ اچھائیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے, میرے اندر سے برائیوں کو نکالا ہے, اور برائی اگر دیکھی ہے تو ہمیشہ اس ماں کا دل دکھا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اگر ماں بچی کو کوئی بات کہتی بھی ہے اور بچی کو وہ چیز بری بھی لگتی ہے تو بچی کو اس وقت سوچنا چاہیے کہ یہ ماں ہے, ماں یہ ماں ہے, ماں آسمان کی چھت کے نیچے میرے لیے اس سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو نہیں سکتا. اگر کوئی بھی مجھے تکلیف پہنچے, کوئی بھی مجھے دکھ پہنچے, کوئی بھی چوٹ لگے تو سب سے پہلے آنسو اگر ڈھلکنے والا ہوگا تو وہ ماں کی پلکوں سے ڈھلکے گا. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھروں کے اندر ماں بیٹی, یہ تو قرب قیامت کی نشانی ہے, قیامت کی قریبی کی نشانی ہے کہ جو ہے اولاد اور ماں باپ میں نفرتیں ہوں گی, لڑائیاں ہوں گی. اللہ حفاظت فرمائے. تو ہوتا ہے بہت سے گھروں میں یہ سب باتیں ہوتی ہیں, لیکن اس وقت بچی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میری ماں ہے, یہ میری ماں ہے, اس سے بڑا خیر خواہ آسمان کی چھت کے نیچے میرا کوئی ہو نہیں سکتا. وہ اگر مجھے کوئی بات کہہ رہی ہے تو یقیناً اس میں کوئی حکمت ہے, اور میں اگر نہیں سمجھ پا رہی اور مجھے اگر وہ بہت خراب لگ رہی ہے تو اس میں میری کمی ہے, میرا دل کا کھوٹ ہے, میری سوچ کا کھوٹ ہے. تو اس کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے, اور ماں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ سے دعا کرے. تو بہرحال جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ ساس بہو میں تو ہوتے ہیں لیکن ماں اور بیٹی میں نہیں ہوتے. تو جب بہو جو ہے وہ جو ہے بیٹی بن جائے اور ساس جو ہے وہ ماں بن جائے تو پھر سارے کے سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. تو اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. بلکہ آج تو کہا کرتا ہے کہ نکاح سے پہلے ہر لڑکی اور لڑکے کا ایک ماں اور ایک باپ ہوتا ہے, اور ہر نکاح کے بعد ہر لڑکے اور لڑکی کا 2 ماں اور 2 باپ بن جاتے ہیں. ساس اور سسر جو ہے وہ بھی ماں باپ ہے. لہذا کامیاب داماد وہ ہے جو اپنے سسر اور ساس کو سسر اور ساس کی نظر سے نہ دیکھے بلکہ امی اور ابا کی نظر سے دیکھے. اور کامیاب بہو وہ ہے کہ جو اپنے ساس سسر کو ساس سسر کی نظر سے نہیں بلکہ ماں اور باپ کی نظر سے دیکھے. اسی طرح کامیاب ساس سسر وہ ہے جو اپنے داماد کو اور اپنے بہو کو داماد اور بہو کی نظر سے نہ دیکھے بلکہ بیٹے اور بیٹی کی نظر سے دیکھے. تو اتنا زبردست جو پرابلم گھروں میں کریٹ ہوتا ہے اس کا کتنا سولوشن کتنا آسان ہے کہ صرف سوچ بدل دو. آپ بہو کو بہو مت سمجھو, گھر کی بیٹی سمجھو. اور عجیب بات ہے کہ بہت سی ساس وہ ہوتی ہیں جن کی بیٹیاں نکاح کر کے دوسرے گھر جا چکی ہوتی ہیں. اب اپنی بہو کے اندر وہ کوئی کمی دیکھتی ہیں تو اس کو جگ ظاہر کرتی ہیں اور کہتی پھرتی ہیں محلے میں, ہائے میری قسمت پھوٹی نکلی, جب میں بہو تھی تو مجھے ساس اچھی نہ ملی, اور جب اللہ نے مجھے ساس بننے کا موقع دیا تو مجھے بہو اچھی نہ ملی. اس کا مطلب بس یہ تو دنیا میں اکیلی تو ہی سب سے اچھی ہے اور کوئی ہے ہی نہیں. یہ کتنی بری سوچ ہے. حالانکہ اس کی بیٹی کے سسرال سے اگر اس کی کوئی شکایت آتی ہے تو اس کو چھپا چھپا کے پھرتی ہے, اپنی بہو کو بھی نہیں بتاتی کہ وہ سر پہ نہ بیٹھ جائے کہ دیکھ تیری بیٹی بھی تو ایسی کرتی. اس کی عیبوں پر پردہ ڈالتی ہے. اور بہو اگر کوئی ایسی حرکت کرتی ہے تو اس کو جگ ظاہر کرتی ہے, محلے محلے گاتی بجاتی پھرتی ہے, سب کو پڑوسیوں کو سناتی پھرتی ہے کہ دیکھو میری بہو ایسی ہے. بلکہ یہاں تک سنا گیا ہے کہ اگر
کوئی روٹی میں سوراخ ہو گیا، پکاتے ہوئے روٹی میں چھید ہو گیا، سوراخ ہو گیا، تو اس کو لے کے محلے محلے پھرتی ہے، یہ دیکھو اس کو بہو رانی کو روٹی بنانی بھی نہیں آتی ہے، دیکھو سوراخ والی روٹی بنائی ہے، بتاؤ اس کو میں کہاں لٹکاؤں، کہاں لٹکاؤں؟ رسی ڈال کے اپنے گلے میں تعویذ بنا کے ڈال لے، بھوک لگے تو کھایا کرنا۔ توبہ توبہ، کتنی بری بات ہے۔ اپنی بچی اگر وہ ایسی حرکت کرے، غلطی کرے، تو اس پہ پردے ڈالتی ہے، چھپاتی ہے، اور اپنی بہو جو بیٹے کی بیوی ہے وہ بھی تو بیٹی کے درجے میں ہے، وہ بھی تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے اب زندگی کا بڑا حصہ تمہارے ہاں گزارنے والی ہے جی، تو اس کے عیبوں پر پردہ پوشی کیوں نہیں کرتے؟ میرا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو دل کے کانوں سے سن کر اس کو محفوظ رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا چاہیے کہ پیارے اللہ ان باتوں پر جس وقت عمل کرنے کی ضرورت پیش آئے یا اللہ یہ باتیں اس وقت یاد بھی دلا دیجیے، اور عمل کی آسانی کے ساتھ توفیق بھی عطا فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے ایک اعلان اچھی طرح سے سن لیں کہ یہ جو ہمارے علماء اکابر اور امت کے فکر مند اور درد مند لوگ یہ کہہ رہے ہیں بہت دنوں سے کہ اس سال عید بہت سادگی سے منانی ہے، اس کا منشا یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر اللہ پاک نے نئے کپڑے میسر فرمائے ہیں تو ان کو نہ پہنیں، اور دھلے ہوئے کپڑے نہ پہنیں، اور غسل نہ کریں، بلکہ میلے کچیلے رہیں اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں رہیں۔ ظاہری بات ہے اگر اس طرح سے ہم پھٹے ہوئے کپڑوں میں، میلوں کپڑوں میں رہیں گے، اگر سادگی کا یہ مطلب ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے خلاف ایک قسم کا احتجاج ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے پورے مہینے میں رحمتوں کے دریا بہائے، مغفرتوں کے دریا بہائے، اللہ پاک نے نعمتیں عطا فرمائی، رزق میں برکت کے وعدے فرمائے، اور سال بھر انشاءاللہ اپنے اپنے موقع پر وہ رزق میں برکتوں کا ظہور ہوتا رہے گا۔ تو اس اللہ نے تو ہمارے ساتھ یہ کرم کا معاملہ فرمایا۔ یاد رکھنا اگر یہ عذاب ہمارے لیے ہوتا، مومنوں کے لیے ہوتا، تو اللہ پاک رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب نہ فرماتے، اس لیے کہ رمضان یہ تو رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ عذاب کا مہینہ نہیں۔ اس میں تو عذاب کی جو سب سے بڑا سورس ہے یعنی جہنم، اس میں تالے پڑ جاتے ہیں۔ اس میں تو عذاب جو ہے انسانوں کو بہکانے والا جو دشمن ہے شیطان، اس کو جو ہے قید کر دیا جاتا ہے۔ تو جب اللہ پاک رحمت کا دریا بہا رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غضب کا بھی دریا بہائیں اور اللہ پاک ہمیں غضب کا شکار کرے؟ ہرگز نہیں، اللہ نے رحمتوں کا معاملہ فرمایا ہے۔ تو سادگی پھر کیوں کہا انہوں نے سادگی سے منائی؟ اس کا کیا مطلب؟ کیسے سادگی؟ تو سادگی کا مطلب یہ کہ بازار جو کچھ کھلے ہیں ان میں شاپنگ میں اپنی بھیڑ کا اضافہ نہ کریں، بازاروں کی زینت نہ بنیں، بلکہ جو کچھ پہلے سے لے کے رکھا ہوا ہے اسی پہ اکتفا کریں۔ اور مقصد اس کا ایک اور بھی ہے تاکہ دنیا والوں کو یہ پیغام بھی دیا جا سکے کہ تم نے دکانوں کو کھولا، شراب کے اسٹوروں کو کھولا، ان کی دکانوں کو کھولا، اور نہیں کھولا تو پیارے اللہ کے گھر نہیں کھولے۔ اور سوچنے کی بات ہے بسیں چل رہی ہیں اور فاصلے کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے کہ 3 سیٹ والی اگر جو ہے سیٹ بنی ہے تو اس پہ صرف 2 ہی بیٹھیں گے کنارے کنارے، درمیان میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ بس کی سیٹ ذرا ناپ کے تو دیکھو، 1 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، اور 1 فٹ کے فاصلے سے کیا فائدہ ہو جائے گا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ قانون اور ضابطے کون بنا رہا ہے۔ تھوڑی سی بھی عقل استعمال کریں، بالکل عقل بالکل حفاظت کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، اس کو استعمال ہی نہیں کر رہے۔ ارے جب وہ 2 آدمی اتنے قریب بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کسی نہ کسی موقع پر اٹھ کے بھی تو ایک دوسرے کے قریب سے جائیں گے، تو جو ہونا ہے وہ تو اس وقت ٹچ ہو کے بھی ہو جائے گا۔ ٹرینوں کے اندر ٹھیک ہے فاصلے ذرا زیادہ ہوتے ہیں، 3 سیٹ پہ آدمی 2 بیٹھے تو درمیان میں 2-3 فٹ کی جگہ بنتی ہے، لیکن جب وہ کنارے والا ٹوائلٹ میں جائے گا تو وہ اس سے لگ کے بھی تو جائے گا، اس کے کپڑے بھی تو اس سے لگ کے جائیں گے، اور ٹوائلٹ تو پورے ٹرین میں دونوں کناروں پر ایک ہوتی ہیں مثلاً۔ اب اس میں 40-50 آدمی جو ہے ان کو استعمال کریں گے تو ایک آدمی اگر کوئی بیماری چھوڑ کر گیا تو دوسرے کو نہیں لگے گی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کون سا سوشل ڈسٹینس ہے۔ اور کیا قانون کہ بس میں مثلا 20 بیٹھیں گے تو کیا 21واں اگر بیٹھ گیا تو کیا وہ کرونا آ جائے گا؟ مسجد میں کہا کہ 5 آدمی نماز پڑھیں گے تو چھٹا آ جائے گا تو کیا کرونا آ جائے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور 5 رہیں گے تو کرونا جب دروازے پہ کھڑا رہے گا اندر نہیں جائے گا۔ کیا تماشے ہیں۔ اللہ پاک نے جو عقل دی ہے ذرا اس کو بھی تو استعمال کریں۔ بہرحال تو اگر خدا نہ خواستہ بازار کی بھیڑ سے اگر متعدی مرض میں اگر جو ہے اضافہ ہوتا ہے تو فوراً یہ کہیں گے کہ دیکھو یہ عید کی شاپنگ کے لیے نکلے اور مسلمان اس گھروں سے باہر نکلے، بازاروں کی زینت بنے، تو ان کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوا ہے۔
تو ہم کیوں خواہ کہ اپنے سر پر یہ الزام لیں؟ اس لیے ہمارے اکابر مشاہیر نے کہا کہ بھئی بازار کی ہم زینت نہ بنے، بازار کی رونقوں میں ہم اضافہ نہ کریں، اور اللہ پاک نے جو 2 پیسے دیے ہیں تو غریبوں کو راشن پہنچائیں، غریبوں کے پاس پیسے ختم ہو چکے ہیں ان کی خدمت کریں، یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی کا تحفہ ہوگا غریبوں کے لیے۔ البتہ گھر کے اندر جو رہتے ہوئے اور جو کچھ اللہ پاک نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، خوشی کے طور پر ان تمام کو استعمال کرنا ہے، اچھا کھانا بھی پکانا ہے، غسل بھی کرنا ہے، خوشبو بھی لگانی ہے، گھر کے اندر جو رکھے ہوئے پہلے سے کپڑے میں نئے موجود ہیں ان کو بھی پہننا ہے، یا نئی نہیں ہے تو اچھی کوالٹی کے جو کپڑے دھلے ہوئے رکھے ہیں ان کو پہننا ہے، یہ ساری خوشیاں کرنی ہیں، اور اچھا کھانا پکا کے دائیں بائیں بھی بھیجنا ہے، اور غریبوں تک پہنچ سکے تو وہاں تک بھی پہنچانا ہے۔ تو یہ ہے سادگی کا مطلب۔ سادگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کالی پٹی باندھ کر اور پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر ہم نماز پڑھیں تاکہ اللہ کو کہیں کہ لو اللہ میاں تمہیں بھی ہم سزا دے رہے ہیں نعوذ باللہ کہ تم نے ہمیں 2 مہینے گھروں میں رکھا تو ہم بھی تمہیں اچھی طرح سجدہ نہیں کر رہے۔ یقیناً اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں بتائی ہیں، جو اعلان کیا گیا ہے، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، ہماری گندگی کو دور فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ، رمضان کے آخری لمحات چل رہے ہیں، میرے پیارے اللہ ان گھڑیوں کے اندر ہمیں اپنی رضا دے دیجیے، اپنی محبت دے دیجیے، اپنی معرفت دے دیجیے، اپنا قرب دے دیجیے، اپنی ولایت دے دیجیے، گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ زندگی کے جو شعبے بگڑے پڑے ہیں یا اللہ ان کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ زندگی جو پٹری سے اتری ہوئی ہے یا اللہ اس کو پٹری پر لا دیجیے، استقامت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔